سنو، تم اکیلے بیٹھ کر روتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ کوئی نہیں سن رہا تمہاری، تو کیا تم اپنے خالق سے بھی یہی تو امید لگا کے بیٹھے ہو کہ وہ بھی نہیں سنتا تمہاری؟ تو سنو، تمہارا خالق تو دنیا کے تمام خالقوں کا خالق ہے، وہ تو دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پھر وہ کیسے تم سے غافل رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہارا اکیلا پن نہیں دیکھ سکتا؟ وہ کیسے تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ وہ تو قرآن میں خود فرما رہا ہے، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر امن نازل فرمایا، جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ تم یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے نا، اسی دراڑ سے اللہ کا نور بندے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر تم کیسے اس درد میں اللہ کو بھول کر کسی دوسرے کو بلاتے ہو، تم کسی دوسرے کا سہارا ڈھونڈتے ہو، جبکہ اس مالک کے علاوہ تمہارا کوئی بھی کنارہ نہیں، تمہارا کوئی بھی سہارا نہیں، وہ ہمیشہ ساتھ نبھانے والا ہے، کیونکہ وہ خود اس بات کا اشارہ کر رہا ہے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا ہے، پھر تم اسی سے ہی محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جس نے تمہیں ہاتھ عطا کیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی، اگر وہی ہاتھ تم اسی کی عطا کے سامنے کھڑے نہ کر سکو تو سوچو اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں عطا کر سکتا ہے، وہ جو دو جہانوں کا مالک ہو کر عمر بھر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس اتنا یاد رکھو، جب اللہ کن کہتا ہے نا، تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کے فیکون کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھار تمہارا ٹوٹ جانا ضروری ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تمہارا، وہ جس سے تم اللہ سے بھی زیادہ امید لگائے بیٹھے ہو، تم اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ میرے اللہ کا قرآن اس چیز کا خود گواہ ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مطلب تمہیں تکلیف دینا نہیں، بس دنیا سے دور کر کے اللہ کے قریب کرنا ہوتا ہے، تم پر دنیا کی حقیقت واضح کرنا ہوتا ہے، اور تمہیں اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو نا، تو پھر اسی کی رضا پر راضی ہو جانا سیکھ لیتے ہو، اور پھر یاد رکھو، اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کو اللہ ان کی رضا سے کبھی دور نہیں کرتا، اللہ تمہاری رضا کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا، بس وہ وقت لیتا ہے تاکہ تم اللہ سے جڑے رہو، پھر وہ تمہیں عنقریب اپنے معجزوں کی بارش سے خوش کر دیتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ جذبات سب سے زیادہ معتبر ہوتے ہیں جب تم اکیلے بیٹھ کر روتے ہو اونچی اونچی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر سسکیاں لیتے رہتے ہو، کوئی اشارہ کرتے ہو اور نہ ہی کوئی منہ سے حرف ادا کرتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو اس کے سامنے حرف ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ تو تمہیں پہلے سے ہی جانتا ہے، وہ تمہارا درد بھی جانتا ہے، وہ تمہاری تکلیف بھی جانتا ہے، وہ تمہارا سکون بھی جانتا ہے، وہ تمہاری چاہت بھی جانتا ہے، وہ تمہاری اپنے لیے محبت بھی جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں اپنی محبت سے نوازتا ہے، اور جب وہ اپنی محبت سے نوازتا ہے نا،
تو پھر تم اپنی تنہائی اور اپنا دکھ اور درد بھول کر اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے بیٹھ جاتے ہو، اور تمہارا یہ سجدہ شکر ادا کرنا نشانی ہے اس بات کی یہ دنیا کی تنہائی تمہیں راحت دے رہی ہے، یہ دنیا سے تنہائی تمہیں ملا رہی ہے اپنے خالق سے، اس خالق سے جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تب تم اپنی ساری تنہائی بھول کر، اپنا سارا دکھ درد بھول کر اپنے رب سے مل جاتے ہو، اور پھر وہ اپنے معجزوں کی، اپنی رحمت اور نعمت کی ٹھنڈی ہواؤں سے تمہیں اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ بس تم کبھی اکیلے بیٹھ کر یہ نہ سوچنا، کبھی مایوس نہ ہونا کہ تمہارا رب وہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، تو وہ تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ تم سے محبت کرنے والا ہے، وہ محبت بانٹنے والا ہے، اس کی محبت کا رنگ گہرا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو، ہر محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، پختہ ہوتا ہے اور پھر نکھرتا ہے، پرانے رنگوں کو یکسر بدلتا ہے، انسان اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے اور پھر وہی رنگ انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ اللہ کا رنگ محبتوں میں سب سے خوبصورت، سب سے پرجوش اور سب سے اچھا نظر آنے والا، سب سے پاکیزہ رنگ اللہ کا ہے، اور اللہ کی محبت کا رنگ جب ایک بار چڑھتا ہے نا تو پھر ہمیشہ تک رہتا ہے اور قبر تک ساتھ رہتا ہے۔ اور جب تم اس خالق کی محبت کے رنگ میں رنگ جاتے ہو نا تو پھر وہ تمہیں مایوسی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، وہ تمہیں گمراہی سے نکال کر اپنی محبت میں لاتا ہے، اور پھر وہ بند دروازوں سے اپنی معجزوں کی بارش دکھاتا ہے، اور پھر تمہاری زندگی سنور جاتی ہے، تمہارے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔